کہ ایک طرف آپ جرگہ کہہ رہے ہیں، ایک طرف آپ عدالت کہہ رہے ہیں. ہم کسی بھی صورت میں، یہ پاکستانی گورنمنٹ کا فیصلہ ہے کہ ہم کسی بھی صورت میں کوئی پیرلل جوڈیشل سسٹم کی اجازت نہیں دے سکتے. اور جو بین کرنے کی وجہ جو 2 دن پہلے ہوا، اس کی بھی مین وجہ یہی تھی کہ آپ ایک طرف اپنے اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کو گالیاں دے رہے ہیں، آپ ایک طرف اپنی پولیس کو گالیاں دے رہے ہیں، آپ پھر وہ نسلی امتیاز کو آگے لا کے آپ قوم کو ایک ڈویژن کی بات کر رہے ہیں. آپ کے پولیٹیکل چیزیں آپ ضرور کریں، آپ ان کے حقوق کی بات ہے آپ ضرور کریں، لیکن آپ اس طرح اسٹیٹ اور کھلے عام دے رہے ہیں. آپ سوشل میڈیا چلے جائیں، آپ ان کے لیڈرز کی تقریریں اٹھا لیں، موجود ہیں، کس غلیظ زبان میں وہ استعمال کرتے ہیں لینگویج، وہ آپ سب کے سامنے. لیکن اس ساری چیز میں آپ انسٹیٹیوشن کے خلاف قوم کو کھٹا کرنے کی کوشش کریں، آلدو کہ آپ کے سامنے ہے کہ ان کے ساتھ کتنے لوگ ہیں کتنے لوگ نہیں ہیں، اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. ہمارے علم میں ہے کہ 1-2 بڑی پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ جب پی ٹی ایم کے لیڈرز کے ساتھ ملے، انہوں نے کہا اگر حقوق کی بات کرنی ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ حقوق کی بات کرو اور ساتھ بندوق اٹھانے کی بھی بات کرو، ساتھ کچھ اور باتیں بھی کرو. اس کی ہم اجازت نہیں دیتے. اس کے بعد واپس انہوں نے ان سے رابطہ نہیں کیا. لوگوں نے سمجھانے کی کوشش کی، انہوں نے کہا حقوق کی بات ہے تو ہم سب مل کے بات کرتے ہیں. اور آج بھی اگر حقوق کی بات ہے تو گورنمنٹ بیٹھنے کو تیار ہے ان لوگوں کے ساتھ جو صرف حقوق کی بات کرتے ہیں اور طریقے سے کرتے ہیں، چاہے بلوچستان ہے، چاہے کے پی کے ہے، چاہے کہیں اور ہے. کسی کا چھوٹا ایشو ہے، کہیں پہ مچھیروں کے ایشو ہیں بلوچستان میں، ان کے بھی حقوق کی بات ہے. تو ہر ایک کا اپنا اپنا، چھوٹے سے لے کے بڑے لیول تک ہر ایک چیز ہو سکتی ہے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کئی سالوں سے اسٹیٹ انسٹیٹیوشن کو گالیاں دیتے رہیں اور ہم چپ کر کے بیٹھے رہیں. آپ دنیا کی مثالیں لے لیں، آپ اپنے ہمسایہ ملک کی مثالیں لے لیں کہ جہاں پہ اس طرح ہوتا ہے ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے. یہ تو اتنے سالوں کے بعد اتنا ویٹ کر کے کبھی بھی نہیں ہوتا ہے. خیر اس کو بین کیا، اور اس کے بعد کے پی کے گورنمنٹ نے 54 لوگ تھے جو فورس اسکیجول میں ڈالے، اور 34 جو تھے بلوچستان نے ڈالے. اور اس کے بعد ان کے ڈیفینیٹلی صوبائی گورنمنٹس بھی اور فیڈرل گورنمنٹ بھی پاکستان کے لاء کے حساب سے پابند ہیں کہ آفیسز سیل ہوتے ہیں، ان کے میڈیا ریسٹرکشن بین آرگنائزیشنز کی ہوتی ہیں، بینک اکاؤنٹس ان کے بند ہوں گے سارے کے سارے، ٹریول ریسٹرکشنز آتی ہیں، عام لائسنسز کینسل ہوتے ہیں، اور پاسپورٹس آئی ڈی کارڈ کینسل ہوتے ہیں. اب ہمارا صرف ایک چیز ہے کہ یہ تو ہو گئی بین. اب جو بھی کسی بھی طریقے سے ان کو اسسٹ کرے گا، جو بھی کسی طریقے سے ان کو ہیلپ آؤٹ کرنے کی کوشش کرے گا، وہ بھی اسی نرغے میں آئے گا. اس کے آئی ڈی کارڈ بھی بلاک ہوں گے، اس کے پاسپورٹ بھی بلاک ہوں گے، چاہے وہ کسی کیٹیگری میں ہو، کسی بھی طریقے سے ہو. اس کی جو ہمیں ابھی کل پرسوں میں نوٹس میں آیا ہے کہ جو لوگ ان کو ہیلپ آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ان کے لیے ہمارا یہ میسج ہے کہ آپ ضرور دیکھیں، آپ اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کریں، اپنی باقی ایکٹیویٹی کریں، لیکن اگر آپ لوگ کسی بھی طریقے سے ان کے ساتھ ملوث پائے گئے تو آپ کے خلاف بھی وہی ایکشن ہوگا جو ایک بین آرگنائزیشن کا یہ لاء کے حساب سے چلتا ہے. اب آپ کو میں صرف ان کا 3 دن کا پلان جو ہے آگے کرنے آپ کو دکھاتا ہوں. ابھی اس میں آپ دیکھیں کہ یہ پاکستان میں اس طرح کے پلان مرتب نہیں ہوئے. یہ ڈیفینیٹلی آپ کو کلیئر کٹ ہے کہ یہ بڑی پلاننگ کے ساتھ، بڑے طریقے کے ساتھ آپ قوم کو کس سائڈ پہ لے کے جا رہے ہیں اور کیا کرنا چاہ رہے ہیں، یہ بڑا آپ کو کلیئر نظر آئے گا. آپ کو صرف یہ پتا ہو کہ جو ان کی ڈاکومنٹریز بن رہی ہیں وہ باہر کی کمپنیز نے بنائی ہیں، اور جو ان کی فنڈنگ ہے اس کے کچھ ایویڈنسز ہم آپ کو اگلے دنوں میں شیئر بھی کریں گے. اور بڑی کمپنیز کو ہائر کیا گیا، ان سے وہ ڈاکومنٹریز بنوائی گئی ہیں، ان کے ساتھ ایک پورا کا پورا 3 مہینے سے ان کے اوپر ورکنگ جاری تھی، سارا کچھ ہے. آپ کے جو بھی پیچھے ماسٹرز ہیں ان کے لیے ہمارا کلیئر میسج ہے
کہ اگر آپ ہمارے ملک میں ایسا کریں گے تو ہم آپ کے ساتھ اسی طرح کا سلوک کریں گے. پھر ہمارے سے وہ توقع نہ کریں کہ آپ ہمارے ملک میں اس طرح کی فساد کرانے کی کوشش کریں گے اور ہم خاموش رہیں گے. اور جو فسادی ہیں ان کے لیے بھی یہی میسج ہے کہ کسی طریقے سے اس کے لیے معافی نہیں ہوگی. ابھی آپ دیکھیں کہ پہلے دن میں ان کا کس طرح چیز کو لے کے جا رہے ہیں, اور اب جب تھرڈ دن پہ جاتے ہیں آپ تو آپ دیکھیں کنکلوژن کی طرف وہ کس طرح جا رہے ہیں کہ وہ کس چیز کے اوپر لے کے جانا چاہ رہے ہیں. اب آپ ایز اے پاکستانی خود بتا دیں کہ کوئی بھی پاکستانی کیا اجازت دے سکتا ہے کہ آپ ملک کو ایک ڈویژن کی طرف لے کے جائیں, آپ عوام کو یہ ترغیب دیں کہ ہم ویپن اٹھانے کی طرف جائیں. اگر کوئی بھی یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے, چاہے وہ جرنلسٹ ہے چاہے وہ کوئی اور بھی ہے, تو مجھے بتا دیں. تو یہ تو کوئی صورت نہیں ہے کہ آپ گالی دیتے رہیں, آپ قوم کے خلاف چیزیں کرتے رہیں اور بس چپ کر کے آپ اپنے مقاصد پورے کرتے رہیں اور اسٹیٹ خاموش رہے. یہ جو نرم اسٹیٹ ہے جہاں پہ لاکھوں میں لوگ بغیر ویزے کے پھرتے رہیں, اس ملک میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ ایک نرم اسٹیٹ ہے. یہاں پہ اینٹی اسٹیٹ کام ہوتا رہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, نرم اسٹیٹ ہے. یہاں پہ بارڈر سے لوگ آتے جاتے, دنیا کا کوئی ملک بتا دیں جہاں پہ بارڈر کے بغیر لوگ انٹر بھی ہو جاتے ہیں اور چلے بھی جاتے ہیں. ماڑے سے ماڑا ملک بھی ہے وہ اپنے بارڈر کے اندر سے چلا جاتا ہے, لیکن ہمارے ملک میں نرم بارڈر تھا, ابھی بہت بہتر ہو گیا. اسمگلنگ اسی طرح تھی کہ ٹرک کے ٹرک آتے تھے جاتے تھے, کچھ بہتر ہوئی ہے تو آپ کو اس کے سامنے ڈالر بہتر ہونا شروع ہو گیا, باقی چیزیں بہتر ہونا شروع ہو گئی. تو یہ جو نرم اسٹیٹ کا کانسیپٹ ہے یہ ہمیں ختم کرنا پڑے گا, چاہے وہ کسی بھی فارم میں ہو. حقوق بالکل ہونے چاہیے, میں خود اس کا بہت بڑا سپورٹر ہوں, لیکن اس صورت میں نہیں کہ آپ ملک کے خلاف انٹریگ کریں, اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. یہ آپ کے پاس ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کیا, آپ اس کو دیکھیں, آپ اس کے بعد آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ یہ کس طرف چیز کو لے کے جا رہے تھے, کس لیے ان کو بین کیا گیا اور کس لیے ان کو اس طرح کی ایکٹیویٹی کی اجازت نہیں دی جا سکتی. اور جو لوگ ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے کسی بھی طریقے سے, ان کے ساتھ وہی چیز ہوگی جو لاء کے حساب سے ہے, جو لنکڈ ہے. اور چاہے وہ آئی ڈی کارڈ کے بلاک ہونے سے لے کے, سمز کے بلاک ہونے سے لے کے, پاسپورٹ کینسل ہونے سے لے کے, پولیٹیکل آفیسز بند ہونے سے لے کے, جتنی چیزیں اس میں آتی ہیں وہ سب اس کے اوپر لگیں گی. نقی صاحب تو یہ بتا دیں کہ جو آپ لوگوں نے فیصلہ کیا ہے پشاور ہائی کورٹ نے بھی انہوں نے بھی سپورٹ کیا اس کو, ان کے آرگومنٹ اگر آپ نے دیکھ لیں انہوں نے بھی سپورٹ کیا. انہوں نے تو مور لگا دیا آپ کے. ہاں جی. جو آپ نے بات کی ہے کہ جو ان کو سپورٹ کرے گا, ان ریفرنس تو دیکھا جائے تو گنڈا پور میں ملاقات مجھ سے کچھ دن پہلے کی تھی, آپ کا اشارہ کسی نہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں, بالکل نہیں ہے. ان کے ساتھ مسلسل تقریباً ہر پارٹی کے لوگوں نے ملاقات کی ہے, اور چاہے وہ گورنمنٹ کے الائز ہوں چاہے باہر ہوں, ملاقات کرنا. اور وہ اس سے پہلے ملاقات تھی جب وہ بینڈ بھی نہیں تھے. پلس دوسری بات یہ ہے کہ ملاقاتوں کا سلسلہ ہو اس میں مسئلہ نہیں ہے, اگر کسی قسم کی سپورٹ ہوگی وہاں پہ مسئلہ ضرور بنے گا. اچھا سر, تو ان کے لیے عام معافی کا اعلان کرنا چاہیں گے اگر آپ ان کو, اگر ان سے اپنا تعلق ختم کرتے ہیں ان کو گورنمنٹ کی رعایت کرے گی ان میں سے؟ اگر کہیں گے اگر میں دیکھیں میرا تو اس میں بڑا میں یہ جواب دوں پھر آپ اگلا سوال کر لیں. میں تو اس معاملے میں میرا خیال ہے ہم سارے بڑے کلیئر ہیں کہ جو اسٹیٹ کے خلاف ویپن اٹھائے گا یا کوئی علیحدگی کی بات کرے گا وہ ہمارا دشمن ہے. ادروائز چاہے جتنا مرضی تلخ آدمی کیوں نہ ہو, جتنا مرضی تلخ جماعت کیوں نہ ہو, لیکن اگر وہ صرف اس کے اندر رہ کے بات کرے گی, ہمارا فرض ہے کہ ان سے بات کرنا, ان کو منانا, ان کے ایشوز کو ایڈریس کرنا. یہ گورنمنٹ میں جو بھی بیٹھا ہو اس کا فرض ہے کہ ان کو دیکھنا. اچھا, دوسرا میرا یہ ہے کہ چائنیز کے ایشو سے تھا, دیکھیں اس میں سب سے پہلے وہ چائنیز آ رہے ہیں چائنا سے, جہاز کی لیکیج ہونا, کس فلائٹ سے آ رہے ہیں, کس طرح آئے, پھر سیٹلائٹ سے کیسے اس گاڑی کو ٹارگٹ کیا گیا, یہ چیزیں ہمارا کیا لیکیج کہاں سے ہوئی ہے ہماری ایجنسی, وہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے میرے خیال میں. اس میں ایسی خطرناک بات ہے سر کہ ایک وہ تو اتنا سیکرٹ ہے کہ عام آدمی کو نہیں, میرے خیال میں ابھی 2-3 دن ٹھہر جائیں, آپ کے پاس بہت ڈیٹیل آ جائیں گی, پھر اس میں آپ کو بڑی کلیئرٹی ہو جائے گی کہ کیا 2-3 دن میں آپ کو. اسٹیٹ کے اندر ایک اسٹیٹ قائم کرنے جا رہے ہیں کیونکہ اپنی عدالت جو بنانے جا رہے ہیں, تو اس پہ کوئی گرفتاریاں بھی عمل میں لائیں گے. دوسری بات یہ کہ
JP हुकूमत सेंटर की हुकूमत से इस सारे मामले पर ताउन करेगी? देखें, सबसे पहले फिर वही बात है कि पाकिस्तान आता है, उसके बाद सारी चीज़ें आती हैं। ये जो चीज़ हुई है ये सारी की सारी गवर्नमेंट के कानून के तहत हुई है, सारा कुछ हुआ है। और इसमें मेरा नहीं ख्याल पे कहीं पे जब स्टेट का मामला आता है तो किसी एक का कोई डिफर होता है, बाकी उनके पॉइंट ऑफ व्यू फ़र्क हो सकते हैं उसमें। मिनिस्टर साहब, मैं खुद भी वज़ीरिस्तान से हूँ, अलानुर वज़ीर मेरा नाम है, मशरिक टीवी चैनल से हूँ। तो मेरा सवाल ये है कि वहाँ पे आपको पता है कि लोग किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मेरी 24 साल उम्र है, अल्लाह की कसम है, आज तक वहाँ पे जो हालात है आप हैरान रह जाएंगे। आपको मैं सिर्फ 24 घंटे के लिए लेके जाता हूँ, आप खुद कहेंगे कि यार मुझे वापस भगा के ले जाओ और मैंने यहाँ से निकलना है। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि मुंबई में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने जो मुंबई हमला हुआ था उसके हवाले से बात की थी, इदारों के हवाले से, अपने इदारों के हवाले से बात की। अभी उसकी बेटी वज़ीर आला है और उसका भाई वज़ीर-ए-आज़म है। तो क्या मतलब इस तरह के और भी मुख्तलिफ सियासी जमातों के सरबराहान ने खान साहब को देख ले, उसने भी इदारों के हवाले से बात की है, तो क्या इन सब पर फिर मतलब पाबंदी नहीं होनी चाहिए? पहले तो आपने तकरीर की है, सवाल कोई नहीं किया। एक सेकंड, पहली तो बात है तकरीर की है, अब सवाल नहीं किया। दूसरी बात ये है कि अगर उन्होंने वेपन उठाया है, अगर उन्होंने स्टेट से अलहदगी की बात की है या इससे मिलती जुलती कोई बात की है तो 100% आज भी निकाल लें तो मैं पुरानी डेट का एक्शन निकाल लूँगा। लेकिन ये देखें, हम ये बात कहते हैं ना, हम बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, हर जगह पे ऐसे इलाके हैं, बैकवर्ड इलाके हैं जिनको गवर्नमेंट्स अपने अपने तौर पे ठीक कर रही हैं। डेफिनेटली उनके प्रॉब्लम्स होंगे, मैं नहीं कह रहा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये हल नहीं है जो वो हल निकाल रहे हैं, ना इसकी इजाज़त मिलेगी। तो इसलिए सवाल आपका नहीं था ज़्यादा, आपका वो था। ये फरमा दें कि CM किसी